نیپرا اپنی ہی فیصلوں کی پاسداری نہیں کرتا۔ 13 سال میں انہوں نے 300 میگا واٹ بھی نیٹ اضافہ نہیں کیا، جو ہمارے خون پسینے کی کمائی نچوڑ کر بلوں میں ملینز میں تنخواہیں لیتے ہیں۔ تو اب تو نیپرا نے بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ نااہل بھی ہیں، کرپٹ بھی ہیں۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ کے الیکٹرک نے کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کی، پیداوار میں اضافہ کیا، نہ ہی بجلی قیمتوں میں کمی کی۔ حکومت نے کے الیکٹرک کے مفاد میں معاہدہ کر رکھا ہے۔ ان خیالات کا اظہار امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے سندھ ہائی کورٹ میں کے الیکٹرک کے خلاف کیس کی سماعت کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ گورنر ہاؤس ہمیشہ سے کے الیکٹرک کا سہولت کار اور تمام سیاسی پارٹیاں سرپرستی کرتی رہی ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ کے الیکٹرک نے اپنا کوئی بھی جو معاہدہ تھا اس کی پاسداری نہیں کی ہے۔ ہمیں بات پتا ہے کہ ان کو 3 سال میں 1300 میگا واٹ کا اضافہ کرنا تھا۔ انہوں نے آج تک 2009 سے لے کر اب 13 سال ہو گئے ہیں، 13 سال میں انہوں نے 300 میگا واٹ بھی نیٹ اضافہ نہیں کیا۔ ابھی نیپرا کی رپورٹ آ گئی ہے اور اس نے بالکل سب چیز آشکار کر دی ہے، اور انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ 2019 دسمبر میں 900 میگا واٹ کا بن قاسم 3 میں جو پلانٹ لگنا تھا وہ کے الیکٹرک نے آج تک نہیں لگایا۔ تو اب تو نیپرا نے بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ نااہل بھی ہیں، کرپٹ بھی ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ سب بڑے بڑے لوگ ملے ہوئے ہیں۔ نیپرا کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بتا تو دیتے ہیں، کبھی کبھی رپورٹس میں بھی آ جاتی ہیں چیزیں، جس کی نشاندہی ہم نے اپنی پٹیشن میں بھی کی ہوئی ہے، لیکن نیپرا اپنی ہی فیصلوں کی پاسداری نہیں کرتا۔ اس کی دی گئی ہے، لیکن انشاءاللہ میں خود فاضل عدالت سے یہ گزارش کروں گا کہ چونکہ اس ریفرنڈم کو ہم نے پوری سنجیدگی سے کیا ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے پاس عوام کے دستخط، ان کے نام اور موبائل نمبر موجود ہیں، تو میں فاضل عدالت سے درخواست کروں گا کہ ہم یہ آپ کے پاس جمع کراتے ہیں۔ آپ کسی کی بھی ذمہ داری لگا کر لوگوں سے کاؤنٹر چیک کریں، آپ کو عوام کا پتہ چل جائے گا کہ لوگ تو اب اس موڈ میں ہیں کہ اگر ان کو انصاف نہیں ملا تو لوگ بل ادا نہیں کریں گے، جو ظلم کے الیکٹرک نے اور حکومت نے مل کر کیا ہوا ہے۔ اس لیے عدالتوں سے ہی انصاف مل جائے تو پھر لوگ اس انتہائی اقدام کی طرف نہیں آتے۔ پھر لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کے الیکٹرک کی گاڑیوں میں کچرا ڈالیں یا ان کی آئی بی سیز میں کچرا ڈالیں۔ ظاہر بات پھر یہاں تک رکتی بھی نہیں ہے، اور یہ بات کہ الیکٹرک کی جو پوری ایک اشرافیہ بنی ہوئی ہے، وائٹ کالر کرمنلز ہیں جو ہمارے خون پسینے کی کمائی نچوڑ کر بلوں میں ملینز میں تنخواہیں لیتے ہیں اور اپنے آقاؤں کو خوش کرتے ہیں، وہ لوگ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ باتیں پھر رکتی نہیں ہیں۔ ہماری جیسی پارٹی کے لیے بھی پھر ممکن نہیں ہوتا کہ ہم عوام کو روک سکیں۔ اس لیے ہم تو کوشش کرتے ہیں آئینی اور جمہوری طریقے سے اور پرامن جد و جہد کے ذریعے سے لوگوں کو حق ملے اور انصاف ملے، لیکن جب انصاف میں تاخیر ہوتی ہے تو پھر لوگ خود اقدامات پہ آ جاتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ الیکٹریسٹی ڈیوٹی اور ٹی وی سمیت تمام چارجز کو چیلنج کیا جائے گا، اور عوام کو انصاف نہیں ملا تو بل ادا نہیں کریں گے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کے الیکٹرک کو فوری قومی تحویل میں لیا جائے۔ اس موقع پر صدر پبلک ایڈ کمیٹی، ڈپٹی سیکرٹری کراچی سمیت وکلاء اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ کیمرامین رضوان علی کے ساتھ قمر الرحمان، جسارت نیوز، کراچی۔